أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي وكفى والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على أفضله وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور آخرت کی جانب ہم سفر اور منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بروز اتوار ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حدیث کا مصداق بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان کی لکنت کو ختم کرے اور آپ کا اشراح صدر ہو، آپ کے سینے میں اتنی وسعت ہو کہ قرآن مجید جیسی جتنی آیات اس میں سما جائیں، یہ محض اللہ پاک کی توفیق ہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر مختصر خلاصہ پچھلے سبق کا، جہاں سے ہم نے شروع کیا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے حروف سیکھے جاتے ہیں، جو کہ عربی زبان میں 28 یا 29 حمزہ کے فرق کے ساتھ۔ اس کے بعد نقطوں پر آپ کو مفصل سبق پڑھایا گیا تھا، اور سب سے اس کا موٹا قانون کہ نقطوں کا مقام و تعداد بدلنے سے حرف میں بہت بڑی واضح تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔
دوسری چیز حرکت، جس کی جمع حرکات ہے، زبر زیر پیش جو کہ ٹیڑھی لائن کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اس کا بھی یہی پڑھا تھا کہ یہ بھی اگر مقام بدلے گی تو لفظ کا معنی چینج ہو جائے گا۔ مثال اس کی میرے پاس ملک سے ملک لکھا ہوا ہے، ملک کے لفظ جس کے معنی ہے، ملک کے کوئی معنی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ زبر زیر پیش کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کا عمومی رواج ہے، لیکن ہم نے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور اسی کی دوسری شکل حروف مدہ الف واو یا اپنی 3 شرطوں کے ساتھ ہم نے مکمل کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک حرکت جزم، جس حرف پر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اور جزم کی شرط ہے کہ پچھلے حرف کے ساتھ ملائے بغیر اس کو پڑھنا ناممکن ہے۔ آج کے سبق کا مضمون تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور اس کے بعد حرکتیں جتنی بھی استعمال کی گئی ہیں ان کی آخری 2 حرکتیں مد اور شد کا سبق پڑھیں۔ پچھلے سبق جو بھی چیز آپ کو نوٹ کروائی جاتی ہے وہ آپ نوٹ کرنے کے بعد جب گھر جا کے اکیلے میں پڑھیں تو اس میں آپ کے معاون ہو، تو اس لیے جو بھی چیز بلیک بورڈ پہ لکھی جائے اس کو کسی بھی اپنے انداز میں آپ اپنی کاپی پینسل کو اتار لیں تاکہ بعد میں آپ کو مشق کرنے میں آسانی ہو۔ آج کا سبق ہمارا تنوین ہے۔ یہ مارکر نیلا ٹھیک ہے کالا؟ ٹیڑھی لائن اوپر ایک زبر نیچے زیر اور دائیں جانے سے بائیں جانے جانے والی حرکت کو پیش کہتے ہیں۔ آج کیونکہ مضمون ہے تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، مقام ان کے یاد رکھنے میں آسانی ہے۔ جیسے زبر زیر پیش اوپر نیچے اوپر کی حرکت تھی، وہی مقام ان کا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ یہ تب تک الف ہے جب تک یہ ساکن ہے، کوئی بھی اس پر وزن آ جائے، چاہے اوپر سے چاہے نیچے سے۔ زبر اور پیش، 2 زبر 2 پیش اوپر آئیں گی اور زیر اور 2 زیر نیچے آئیں گے، تو یہ الف ختم ہو جائے گا، اس کو کہیں گے حمزہ۔ کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ اب اس کو الف نہیں پڑھنا، الف ہی ختم۔ اسی کے نیچے 2 زیر اور اس کے اوپر 2 پیش ہے۔ تنوین پڑھیں گے تو مخرج ہونا ہوگا، اور ہونا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپا لینے کو۔ ناک میں آواز چھپائیں گے تنوین کی صورت میں 1 الف کی برابر۔ 1 الف کی مقدار پڑھنے پر منحصر ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا تھا۔ بادر الف با، یہ 1 الف۔ اب جتنا 1 الف کو لمبا کیا
اتنا ہی ہم نے ناک میں آواز کو چھپانا ہے. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، اور غنہ کرنے کی بہترین مخرج. اپنی زبان کا شروع کا حصہ اوپر کے تالوں کے ساتھ ٹچ کریں اور اس کو پریس کریں. ان، 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 با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش تا دو زبر تا دو زیر تا دو پیش. اسی طرح آخر تک دو زبروں میں دو زیر دو پیش میں ایک قانون ہے مختلف. دو زبروں کا وہ ان سے منفرد ہے. اس کی مثال جانے کے لیے تو لفظ میں میں لکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس یہ ہے اب دادو زبر دن ابدن لبدن کفون نساء مسمن. اب اس میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ ہے جب بھی دو زبروں پہ وقت ہوگا، جب بھی دو زبروں پہ وقت ہوگا تو ایک زبر رہ جائے گی اور ایک کو الف بنا لیں. یہ دو کی مثالیں تو میں نے الف کے ساتھ لکھی، ان میں آٹومیٹیکلی الف لکھا ہوا ہے. ایک زبر آپ نے پڑھنی اور ایک الف کی جگہ آ جائے گی. تو یہ بن جائے گا ابدن سے ابدا. اب زبر الف دا ابدا. یہ بن جائے گا لبدن سے لبدا، کفون سے کفوا. اب یہ پہ لوگ کہتے ہیں نساء، حمزہ ساکن کا دے، یہ بھی حمزہ ساکن نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک زبر لکھی رہے گی اور ایک کو آپ نے الف کی جگہ کھڑا کر دیں. تو حمزہ زبر الف آ، یہ بنے گا نساء نساء. ٹھیک ہے، نساء تو اس کی اصل حالت ہے. دوسری حالت کو کہتے ہیں حالت وقوف، یعنی جب بھی حالت وقف کریں گے رکیں گے تو پھر نساء نہ ہی حمزہ ساکن کرنا ہے اور نہ ہی نساء پڑھنا ہے، بلکہ ایک زبر حمزہ کے اوپر رہ جائے گی اور ایک الف کی شکل اختیار کرے گی. اس کے بعد اس طرح کی دو زبریں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ میم پہ آ کے لفظ ختم ہو گئے. لفظ لکھا ہے یا کا اس لفظ کوئی تعلق نہیں، یہ صرف رسم الخط کا ہے. رسم الخط مطلب لکھنے کے اصولوں میں سے بہتر اصول یہی تھا. تو انہوں نے رسم الخط پورا کیا. یا لکھی تو ہے لیکن یا کا رسم
مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، تو میم کا تھا آپ کا لفظ، تو میم پر ایک نمبر رہ جائے گی اور ایک الف بن جائے گا، یہ مسلمان سے بن جائے گا مسلما۔ اب ان کی دونوں صورتیں میں پڑھوں گا اور آپ دونوں کو غور سے سنیں۔ ابدن ابدا، لبدن لبدا، کفوا کفوا، نساء نساء، مسمى مسمى۔ یہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں، ایک اور بھی ہے اس کو بھی دیں گے۔ یہاں پہ بھی یہ غلطی ہوتی ہے جو نہیں کرتی۔ واپس کو بہدو زبر ون ون، یہ لفظ آپ کا یہاں تک ہے، اس میں بھی یا رسم الخط کے طور پہ لکھی گئی تو وہ زبر با کر دیں گے، ون سے بن جائے گا ہوا۔ یہاں پہ آپ کا تنوین کا سبق مکمل ہوا۔ لکھنے کا طریقہ زبر زیر پیش جیسا، مقام بھی زبر زیر پیش جیسا۔ پڑھنے کی دو شرطیں، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ایک الف کی برابر، اس کو کیا دیں گے غنہ، اور لکھنے کے جو قانون لاگو ہوتے ہیں وہ صرف دو زبروں پہ چینجنگ ہے، باقی جس طرح ہم نے میم دو زبر ون پڑھنا ہے یہاں پہ بھی نسان پڑھنا ہے، لیکن جب بھی دو زبروں پہ وقت ہوگا پھر یہ قانون لاگو ہوگا۔ اس لیے یہ آپ کو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کو نوٹ کر لیں گے اور پورے قرآن مجید میں جو بھی آپ ڈیلی کا رکوع دو رکوع پڑھتے ہیں اس میں اس قانون کو لاگو کریں اور سمجھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ ہم یہ جو مطلب پڑھاتے ہیں اس میں تجویدی اور رنگین سپارہ صرف آخری اما یتساءلون سپارہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو ناظر قرآن مجید پورا سادہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتا ہے اس پہ پڑھاتے ہیں۔ یہ قانون یاد کرانے کے بعد جب یہ قانون بچے کو یاد ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو یہ دیکھنا نہیں پڑتا کہ ریڈ کلر پہ غنہ کرنا ہے، سبز کو موٹا کرنا ہے، اور جو مالٹائی کلر اس پہ اخفا کرنا ہے۔ اخفا بھی آگے سبق میں آئے گا، وہ بھی آپ کو پڑھا دیں گے۔ اگلا ہماری حرکت ہے مد۔ مد کی بیسک دو اقسام، ایک چھوٹی ایک بڑی، ایک کو باریک اور موٹا بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی کو باریک کہتے ہیں، موٹی کو بڑی کو موٹی کہتے ہیں۔ لکھنے میں بھی باریک اور موٹی ہیں دونوں، یہ ہے اتنی سی اور یہ ہے ان دونوں پہ بھی فرق آپ ڈیلی کے سبق میں تلاش کریں گے اور پھر آپ لاگو کریں گے۔ مد پڑھنے کا اصول، مد کا بیسک اصول تو ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے، لیکن پھر آگے دو اقسام ہیں، اس طرح سے فرق آتا ہے۔ چھوٹی مد تین الف کے برابر، اب وہی الف ذہن میں رکھیں، بادر الف ایک الف ہو ایک الف، بادر مد بادر الف بس، لیکن اب تینوں کا علیحدہ علیحدہ با، اور بڑی بات
5 الف کے برابر، اسی میں 2 جمع کر دیں تو آپ اس میں انگلی رکھ اسی طرح لکھ لیں، کاپی پہ 3 الف لکھ لیں اور 5 الف لکھ لیں اور ہر ایک الف کو 1 الف کے برابر لمبا کریں، آخر پہ پہنچنے تک آپ کی مد، چھوٹی مد اور بڑی مد کا فرق اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ با چھوٹی مد، با، یہ 5 الف کے برابر جو مشہور ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ مد ہے 5 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ الف لام میم، یہ بھی ہے 5 الف۔ اللہ لا الہ، اب یہ جو لا ہے نا یہ ہے 3 الف۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ آپ کا سبق آ گیا مد کا، لیکن یہ طریقہ ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے باریکی اور موٹائی کا، اسی وجہ سے تاکہ فرق معلوم ہو سکے کہ یہاں پہ کتنا لمبا ہے۔ تو چھوٹی الف کو کریں گے چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر اور بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، اور اس کی پریکٹس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، بعد الف کے اس کے بعد اس کے آگے الف جمع کریں، پھر ہر الف کو الف کے برابر لمبا کریں۔ یہ ہر کس طرح پتہ چلے گا؟ جی میں بتا دوں، باریک اور موٹائی وہ لکھائی میں جی لکھائی میں واضح فرق ہے۔ آپ بات کی ہر طرف نہیں ہوتا تو واضح آپ اپنا مثال سمجھا دیتا، لیکن لکھنے میں واضح فرق ہے، صاف پتہ چلتا ہے۔ ایک تھوڑی چھوٹی ہے اور ایک لمبائی میں بھی فرق ہے، یہ جس کی لمبائی ہے اس طرح، اس میں بھی فرق ہے، یہ لمبی ہے۔ اس کے بعد ہماری آخری حرکت آج کے سبق میں ہے شد۔ یہ شد کا ہے نشان۔ شد کو پچھلے جامع سبق میں جزم پڑھا، اس کی ایک شد کس پہ ملا ہو، یہ ہے لام، یہ ہے با۔ پچھلے حرف میں ہم نے پڑھا تھا جب کی آخری جزم ہوگی تو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھنا لازم۔ اب جب تک اس کو لام کے ساتھ نہیں ملائیں گے با کے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ با کو پڑھنے کے لیے لام کے ساتھ ملانا لازمی، اور یاد رکھیں کبھی بھی 2 جزم ایک ساتھ نہیں آتے، 2 جزم ایک ساتھ آ جائیں گی تو آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ با کے ساتھ پچھلے حرف ملانا لازمی، اور پچھلا حرف تب ملے گا جب اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو۔ 3 حرکتوں میں سے ایک ایک ڈال کے پریکٹس کر لیں، لام زبر با، لام زیر با، لام پیش با، تو جزم کا پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازمی ہے۔ تو آج کا جو سبق شد ہے اس کا اور جزم کا ایک قانون ایک ہے۔ بات اوپر شاد آئی، بات اوپر جب شاد آئے گی تو شاد کے ساتھ بھی پچھلا حرف ملانا لازمی ہے۔ جب تک پچھلا
مثل حرف نہیں ملائیں گے تب تک شد کی ادائیگی بھی ممکن نہیں ہے. نافذ کا اب یہ شرط ہوگی جزم کے ساتھ. اب جو شاد کو جزم سے علیحدہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ با کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا. با کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا. یہ الگ بات ہے. یعنی میں آپ کو مثال دوں. دال زبر الف مد با. صرف دال زبر الف مد پڑھیں گے نا تو پھر کوئی مشکل آئے گی کہ دال زبر الف مد تو آپ نے جمع کر دیا دا. اب با کو کیا کریں گے؟ با کو اگر زبر پڑھیں تو اس کا شد والا قانون ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازم. دال زبر الف مد با اور پڑھیں گے دال. سمجھ آئی اس چیز کو؟ صرف دال زبر الف مد پڑھیں تو با آپ کا رہ جائے گا. مثال لے لیں دال زبر الف دا. اب یہ ہم نے پڑھ لی. اب با کو کیا کریں؟ اب با زبر با پڑھے نا اور تا 2 سے 3 پڑھیں تو شاد والا قانون ٹوٹ جائے گا. لیکن شرط لکھی اور ہم نے پڑھنی ہے تو اس کا جو قانون ہے کہ پچھلا حصہ ملانا لازمی ہے وہ اس پہ لاگو ہوگا اور وہ پھر بنے گا دام. اب قانون دوسرا آ گیا کہ با کو 2 دفعہ پڑھنا. تو ایک دفعہ تو ہم نے پڑھ لیا دال زبر الف با کے ساتھ. ایک دفعہ پڑھا گیا دام. اب دوبارہ پڑھیں با زبر با. اب بنے گا دام با. اب قانون کی سمجھ آئی. اب اس کا تیسرا قانون دے اندر رکھیں. پھر آپ کو پریکٹس کرا دیں. تیسرا قانون کیا ہے؟ شرط والا راز ہمیشہ پرزور طریقے سے پڑھا جائے گا. سخت کر کے پڑھا جائے گا. چاہے نرم حروف ہو چاہے موٹے یا باریک حروف. جیسے لام ہے نا لام یہ نرم حروف ہے لیکن دال یہ سخت حروف ہے. لیکن شاید اگر لام پہ آ جائے تب بھی ہم نے سخت پڑھا. جیسے عمومی مثال بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ جو ملا میں لام کو ہم پیس رہے ہیں یہ شرط کی وجہ سے. تو بسم اللہ میں لام کے اوپر شرط ہونے کی وجہ سے سختی پیدا ہوگی. اب میں کچھ حروف لکھتا ہوں ان میں آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کو دال زبر الف مد پڑھیں گے یا دال زبر حمزہ مد پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں تب حمزہ الف پڑھیں تب حمزہ. کیونکہ جو لمبا کرنے کا اصول ہے نا تھا وہ الف کے ساتھ اور یہ حمزہ ہمیشہ حرکت کے ساتھ بنتا ہے. زبر دے پے جزم. 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور جزم. اب یہ بنے گا حمزہ. زبر دیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور ساکن جزم آ جائے تب یہ الف نہیں رہتا یہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ جو لمبا کرنے کا اصول ہے یہ الف کی وجہ سے ہے. اس کو الف پڑھیں گے. اس کو الف ہی پڑھیں. مد الف پہ کوئی اثر انداز نہیں ہے. مد حرکت نہیں ہے کہ مد حرکت نہیں. مد پڑھنے کے اصول میں سے ہے اس کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے. ترمیم میں جتنے بھی ہن اور مد ہیں
اگر آپ پورا کریں اور پھر بے شک آپ فریشر کی سپیڈ میں پڑھیں تب بھی ترمدید کی خوبصورتی نہیں ٹوٹتی، لیکن غنہ مت چھوڑیں اور بے شک آہستہ پڑھیں تب قرآن مجید کی خوبصورتی ٹوٹتی ہے۔ سمجھے؟ تو مد اور غنہ قرآن مجید کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ پڑھنے کا انداز الگ الگ ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مثال دی، اس کو 5 الف کی برابر لمبا کریں تو مد ہو گئی، لیکن کچھ قاری جو پیچھے سے لہر بنا کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو 7 سے 9 الف تک بھی لے جاتے ہیں، سننے والے کو لذت آتی ہے نہ کہ وہ بور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مد اور غنے کا، غنے کا بھی یہ ہے۔ اب یہ میں نے جتنا لمبا کیا اتنا لمبا ہے نہیں، 1 الف کے برابر لمبا، لیکن پیچھے سے جب قرات چل کے آ رہی ہوتی ہے تو پھر ان میں آپ بے شک گنگنائیں بھی تھوڑا سا تو سننے والے کو لذت محسوس ہوتی ہے نہ کہ وہ بور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے غنے اور مد کی تھوڑی سی ڈفرنس باقی حرکات، جہاں پہ اس کو الف نہیں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حمزہ تو جو ہی پڑھیں گے تو لمبا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ کبھی بھی لمبا نہیں ہوگا۔ بعض زبر الف لکھا ہے نا تو اس کا لمبا تو کار ہے، اسی پہ جزم آ گئی۔ آپ کیا کریں گے؟ بعض زبر حمزہ با لکھی تو الف ہے، لیکن اس کی وجہ سے باقی ہے جزم اور حمزہ، جزم آنے کی وجہ سے اس کے لمبے کرنے کا اصول کیا ہے، لیکن اسی کے اوپر آپ مد ڈال دیں گے۔ تو اب ہم اس کو با حمزہ سے مد نہیں کہیں گے، با زبر الف، با زبر مد الف، تو اب یہ لمبا ہو جائے گا۔ اس کو 3 الف کے برابر چھوٹی ہے تو اور موٹی ہے تو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ شاد کی مشق پڑھیں گے۔ زبر نون ان زبر قاف زبر قاف شاف ایک دفعہ پڑھا گیا لکھا ہوا تو ایک ہی دفعہ ہے، شاد کی وجہ سے 2 دفعہ ان شاف، اور دوبارہ پڑھیں اور زبر تا ان شاف قد۔ آپ کاف کو صحیح پریشر دے کے پڑھیں، اپنے الفاظ کو گلے کو مضبوطی سے پکڑیں اور کاف پہ جتنا زور دے سکتے ہیں دے، تاکہ آپ کو شاد کا فرق معلوم ہو۔ نون پہ شاد نہیں ہے تو اس لیے اس کو ان نہیں کرنا، شین پہ زبر ہے نرم ہے، کاف پہ شاد۔ اب اس پورے حالت میں صرف کاف پر زور دیں، ان شقت انشقت
قد یہ ہے قاف شد دو دفعہ پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس کی دو شرطیں لازمی ہیں. پچھلے حرف کے ساتھ ملانا اور سختی کے ساتھ پڑھنا یہ اس کی شرط لازمی ہے. البتہ دو دفعہ جو پڑھنے کی دوسری صورت ہے یہاں پہ تو قاف تا کے ساتھ ملے گا. کئی دفعہ پچھلے کا ملانا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شاد الحق اگلے کے ساتھ نہیں ملتا. وہ بھی آپ کو ایک مثال پڑھانی پڑے گی. جی آگے میں پیش مو بابر ہا تا متا پھر پڑھیں ہا زبر ہا متا ہا ہا زبر ہا متا ہارا. پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی کہ ہا سب سے پرزور لفظ ہے جس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ سینے کا زور مانگتا ہے ہا. تو یہاں پہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہا یہاں پہ جو ہے ایک دفعہ تو پچھلے کے ساتھ ملانا لازم, دوسری دفعہ ہا را کے ساتھ نہیں ملے گا. جبکہ اوپر کی تین حرفوں میں یہ شاد کا حرف تا کے ساتھ ملے گا اور یہ جو را ہے شاد والی یہ لام کے ساتھ ملے گی اور یہ جو نون ہے شاد والی یہ جیم کے ساتھ ملے گی. تو اگلے کے ساتھ ملانا کوئی شرط نہیں, اگلے کے ساتھ کبھی ملے گا اور کبھی اس کو خود پڑھنا ہے دوسری, لیکن پچھلے کے ساتھ ملانا اور سختی کے ساتھ پڑھنا یہ دو اس کی شرطیں لازمی ہیں. تیسری کبھی لاگو ہوگی اور کبھی نہیں, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ ہو گیا ان شق. آگے ہے کہ من زیر نون مین شین زبر را من شق. آپ کو یاد ہوگا کہ را کے میں نے یہ قانونوں میں پڑھایا تھا کہ را کی نیچے جب زیر ہوگی تو وہ باریک پڑا جائے, تو اس کو شر رے نہیں پڑھنا. شد جی آپ را لام کے ساتھ ملے گی رادر لام رے من شر رے. یہ وقت واصل خناس ہے تو میں نے پھر شاہ سمجھانے کے لیے وقت لکھا. آگے ہے جی حمزہ زبر نون ان. یہ باتوں میں بات آ گئی, آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. آسان الفاظ ہیں. یہ ہے جزم اور یہ ہے شاد. اب یہاں پہ حمزہ کی بعد الف کے بعد حمزہ کے بعد لام ہے, لام پہ جزم ہے, آگے نون ہے, نون پہ آگے شاد. تو ہم نے لام کو چھوڑ دیا نا لام کو, جبکہ لکھا تو ہے. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہمارے ساری سمجھا رہے تھے جزم چھوٹا پکڑنا تیسا اور شاد بڑا پکڑنا. آپ دونوں کا فاصلہ برابر رکھ کے جب تین رکھیں گے تو کون سا مقناطیس کھینچے گا؟ بڑے والا. تو یہاں پہ وہ ہے شاد جب آ جائے گی تو جزم کی ویلیو ختم ہو جائے گی. شاد کے ساتھ نمبر 2 جو پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ شاد کے ساتھ پچھلا حرف کو ملانا لازمی ہے اور پچھلا حرف پہ جزم ہے تو پھر تو ملتا نہیں ہے. یہ ملے گا کسی صورت نہیں مل سکتا کیونکہ وہ خود محتاج ہے پچھلا حرف. تو جو خود محتاج ہے پچھلا حرف کا اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ ٹھیک ہے, جب ہمارا ٹیچر کسی اور بندے کا محتاج ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں اچھا کہ ہم سیدھا پرنسپل کے پاس چلیں. تو یہ وہ چیز پچھلے کے ساتھ ملانا لازمی ہے, لیکن پچھلا کیونکہ جزم والا ہے تو پچھلا حرف اپنے پچھلے کا محتاج ہے, اس لیے ہم اس کو بیچ میں بالکل چھوڑ دیں گے اور ہم لوگ سیدھا نون کے ساتھ چلا دیں. ہم زبر نون ان نون زبر جی نج ان نج. نون کو 2 دفعہ پڑھا, پچھلا پر ملا کے بھی اور پھر جیم کے ساتھ چلا. اب ہے مین پیش کا مس ان نج مسا کے بھی بتا. پھر آگے مین پیش مو زبر تا بعد فرا مطهر
मुतहहरा। यहाँ पे आपकी जितनी भी कुरान 7 अक़साम की हरकत मुश्तमाल हैं। एक दफ़ा मैं आपको लिख देता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह 2 क्लासों में इनकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी। एक हरकत है ज़बर, ये पे, दूसरी है 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पे। तीसरी हरकत है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पे। चौथी हरकत है जज़म। उसके बाद है माद। उसके बाद है हर्फ। ज़बर में पेश, 2 ज़बर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़बर उल्टा पेश, जज़म, साकिन, मद और शाद। 1 2 3 4 5 6 किस्म की हरकत कुरान में इस्तेमाल की जाती है। ये बात अलग है, जैसे मैंने आपको बताया था, खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़बर का पेश, हरूफ के बाद के बराबर है अलिफ, वाव, या। ये अपनी 3 शर्तों के साथ लंबा होगा। अलिफ की शर्त, अलिफ साकिन, पेश की शर्त, वाव साकिन और ज़ेर की शर्त है या साकिन। इन इधर से लेकर इधर तक इनके पढ़ने में कोई भी फर्क नहीं, लिखने में फर्क। तो ये एक मिसाल आपको जिसका रस्म और ख़त कहते हैं वो आपको समझा रही है। कुरान में इस्तेमाल हुआ है क्या है जी, ar-Rahman। और ये करमजीत का रस्म और ख़त पूरा किया गया। जब ये लफ्ज़ था ar-Rahman, दोनों का सिर्फ रस्म और ख़त का फर्क है। मीम ज़बर अलिफ, मा, और मीम खड़ी ज़बर मा। ar-Rahman और ar-Rahman, खड़ी ज़बर खड़ी ज़बर पेश और अलिफ और या हरूफ मद, दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जाए। जैसे ar-Rahim है, हाजिर या ही है, तो आप हाथ नीचे खड़ी ज़ेर लगा दें तो पढ़ने में फ़र्क तो नहीं आता। लेकिन कुरान को खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत कराने के लिए इन रस्म और ख़त का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कुरान में खूबसूरती पैदा हुई। तो ये है, जैसे एक नाम आप पढ़ते हैं, क्या है, आप इसको जो इस तरह अपना नाम देते हैं, तो अब लिखा तो उसने ठीक है, लेकिन अब बताएं कि खूबसूरत कौन है। ये जिसको अरबी दानों ने रस्म ख़त पूरा किया, अरबी में इस तरह लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके। तो ये है कुरान में कुछ रस्म ख़त, पढ़ने का असूल है जैसा, लेकिन लिखने का अलग अलग। तो ये ज़बर ज़ेर पेश के अलग अलग आपको क्लासेस पढ़ाने के बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में तमाम की मशक की जाएगी और उनमें आप तमाम को मेरे साथ करना है, यानी खुद भी प्रैक्टिस करके आए। करमजीत का कोई भी 2-3 रकू ले लें, उनकी प्रैक्टिस करें। उसके लिए बेहतर ये है कि सूरह नबा अम्मा यतसाअलून की पहली सूरत, वो आप पूरे हफ्ते में जितनी भी पढ़ सकते हैं पढ़ें। उसकी जब मशक बोर्ड पे की, बेशक हम 6-7 आयात की प्रैक्टिस क्यों न करें, इन तमाम सबकों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि इनमें कितनी कमी रहेगी एक अगला सबक बनाएंगे। क्योंकि ये सबक मुकम्मल होने करने के बाद अब आपका सबक आयात पर होना चाहिए। अब इसके बाद हमने आयात पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मुझे समझा सकते हैं और आपको समझ सकते हैं कि बाबा आ रही है।